بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رمضان المبارک کے متعلق ایک دو مسئلے سماعت فرما لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند بد مزاج ہو اور اسے یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک مرچ ٹھیک نہ ہو تو وہ تکلیف دے گا، تو پھر وہ عورت سالن کا صرف ذائقہ چکھ کر تھوک دے. اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے. چکھنے سے جو ہے وہ فوراً تھوک دے، تو چکھ کر تھوک دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ ہے کہ جب وہ اکھڑ مزاج ہو، بدتمیز ہو، اور وہ کیا ہو، بگڑ جائے. تو لیکن اگر انسان ہو، بندے کا پتر ہو، اور پھر ایسی باتوں پہ بگڑتا نہ ہو تو پھر نہ چکھے. مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے. انہیں بخار ہوا تو ان کے لیے پرہیزی کھانا بنایا گیا، کھچڑی. تو یہ بتلایا گیا ان کو کہ اس میں چینی ڈالنی، میٹھا، یعنی اس کو بنا کے استعمال کرنا ہے. تو ان کی اہلیہ نے جب کھچڑی بنائی تو وہ چینی کی جگہ میں انہوں نے نمک ڈال دیا، اور ظاہر ہے کہ نمک بھی چینی کی مقدار کے برابر ڈالا. تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ کتنا ہی زیادہ نمک پڑ گیا ہوگا. انہوں نے چکھا نہیں، وہ بنا کے پیش کر دیا حضرت کو. مفسر قرآن مولانا احمد لاہوری امام الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ پرہیزی خوراک استعمال کر لی، اور اہلیہ کو نہیں بتلایا کہ چینی کی جگہ میں آپ سے نمک پڑ گئی. پورے صبر و ضبط کے ساتھ اس کو استعمال فرمایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے. تو خیر، وہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ برتن میں کوئی چیز بچی ہو تو ضائع نہ ہو، تو اس کو وہ استعمال کر لیتی ہیں. تو انہوں نے دیگچی میں سے وہ چکھا، اس کو، اس میں چینی کی جگہ میں نمک پڑا ہوا تھا، تو وہ تو زہر بنا ہوا تھا، استعمال کے قابل کیسے ہو سکتا تھا. تو انہوں نے تو فوراً تھوک دیا، اور آئی مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں، میں آپ کو اور بنا دیتی. تو انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی میں نے آپ کے ہاتھ سے اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں، تو ایک دن اگر کوئی ایسا ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو ایسا کہہ کر میں آپ کی دل آزاری نہیں کر سکتا ہوں، اور اپنی تربیت بھی خراب نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ عظیم الشان لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر اس طرح کا کسی کا خامند ہے پھر تو نہ چکھے. لیکن اگر بہرحال اسے خوف ہے، خطرہ ہے کہ کوئی طعنہ سننا پڑ جائے گا، کوئی تحقیر آمیز کلمہ سننا پڑ جائے گا، کوئی توہین آمیز رویہ اختیار کرے گا، تو پھر چکھ کر تھوک دے نمک مرچ کو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. اور اسی طرح مسواک کرنے سے، دانت صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک کے ذریعے سے دانت صاف کریں تو خواہ مسواک جو بھی ہو، بعض اوقات نیمبگی ہوتی ہے کڑوی، تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی کوئلے سے یا اور چیزوں سے وہ کرتا ہے دانت صاف، منجن وغیرہ سے، تو ان کا ذائقہ منہ میں چلا گیا تو پھر کوئلے وغیرہ کا یا منجن کا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے کسی کے روزے میں نکسیر آ جائے، یہ گرمیوں کے روزوں میں اکثر آتی ہے، اب تو کم ہی ہے. یا حمل کے زمانے میں کسی عورت کو خون آ جائے،
یا مسوڑوں سے خون نکل آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ حمل کے زمانے میں عورت کو خون آنا یہ حیض کا نہیں ہے، یہ بیماری کا خون ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حمل کے دوران حیض نہیں آتا ہے، تو یہ بیماری کا خون ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں یا حدیثوں میں استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے روزے کی حفاظت فرمائے، شرعی مسائل کو سمجھ کر ہی انسان کسی بھی عمل کو بروئے کار لائے تو پھر اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔